اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کے مہینے کی شان یہ ہے کہ اس میں شان والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو ویسے بھی بہت عظمت والا تھا، لیکن نزول قرآن نے اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام صدر المنہد سے زمین پر تشریف لائے اور حضور نبی کریم سے قرآن مجید کا ورد فرماتے تھے۔ قرآن مجید کی عظمت اور منقبت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اس کے سامنے کسی کلام کی حیثیت باقی نہیں۔ مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ قرآن مجید پہلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بیان کردہ علوم کو بھی اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے، اور جتنے علوم قیامت تک کے لیے ہیں قرآن مجید نے ان کو بھی اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ علوم سامنے آتے جائیں گے۔ سیدنا حضرت علی کریم اللہ وجہہ کا شعر ہے، ترجمہ قرآن مجید میں سارے علوم موجود ہیں لیکن ہماری عقل ان کو پانے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید کے جتنے علوم و مصارف آج تک ہمارے سامنے آئے ہیں وہ صرف اور صرف صاحب وحی پیغمبر حضرت محمد کے بیان کردہ مطالب و مقاصد کی روشنی میں ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید کو صرف وہی ہستی جان سکتی ہے جن پر قرآن مجید نازل ہوا۔ موجودہ قرآن مجید بعینہ ان الفاظ کے موافی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے جن الفاظ و معنی کے ساتھ حضور پر نازل ہوا ہے۔ ایک زبر اور زیر کا بھی اس میں فرق نہیں ہے اور نہ قیامت تک آئے گا، کیونکہ اس کے اتارنے والے نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کرم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات و گفتگو کرے تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ دیلمی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم نے فرمایا کہ جب گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں، اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں خیر و بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے اور شر و فساد کم ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں قرآن مجید تلاوت نہ کیا جائے تو اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے اس مکان میں نہیں رہتے، اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو جاتا ہے، اور اس میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے اور شر و فساد زیادہ ہو جاتا ہے۔ محمد بن نصر، نماز میں وہ فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی سماعت کر سکیں، خواہ وہ نماز جہری ہو یا سوری، مگر فرشتوں کو تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن مجید والے، وہ اللہ کے اہل اور خواص ہیں۔ نسائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا محمد رسول نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے دلوں کو بھی ایسے زنگ لگ جاتا ہے جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 چیزوں سے اس کا علاج ممکن ہے، ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا کیونکہ اس سے دل نرم ہوتا ہے، اور دوسرا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، اس سے دل روشن ہوتا ہے۔ بیاقی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 5 اوقات میں آسمان کے دروازے دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کی صف بندی کے وقت، بارش کے وقت، مظلوم کی دعا کے وقت، اذان کے وقت۔ طبرانی۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید مکمل تلاوت فرما لیتے تو اس وقت سارے گھر والوں کو جمع کر کے دعا مانگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بغیر نماز کے افضل ہے، اور بغیر نماز کے تلاوت تسبیح اور تکبر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ نفلی روزے سے افضل ہے، اور روزہ ڈھال ہے آگ سے۔